جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت سمجھ کر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، کان کا بھی روزہ رکھتا ہے، پیر کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کو گالی نہیں دیتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو نہیں اٹھاتا جن کا دیکھنا اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا ہے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ نہ وہ گالی سنتا ہے نہ غیبت سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں روزے سے ہوں۔ البتہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ظاہر و باطن کو تمام طرح کی آلائشوں سے برائیوں سے پاک کر لیتا ہے۔ جب اس طریقے سے بندہ رمضان المبارک کی تعظیم کرتا ہے، روزے کی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے، تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تکریم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تقریب کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور نشانی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کسی کی چیز کو بطور نشانی اس لیے اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جب وہ چیز جب وہ اس کو نظر آتی ہے، وہ دیکھتا ہے، تو جس کی وہ نشانی ہے وہ شے اس نشانی والے کی یاد دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی انگوٹھی ہو تو ہم اس کی انگوٹھی کو بطور نشانی ہم خود پہن لیتے ہیں، اپنی انگلی میں خود ڈال لیتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ باپ کی نشانی ہے۔ اور جب تک وہ باپ کی نشانی ہمارے ہاتھوں میں رہے گی، ہماری انگلی میں وہ انگوٹھی رہے گی، جب ہماری نگاہ اس انگوٹھی پہ پڑے گی، وہ انگوٹھی ہمیں ہمارے باپ کی، ہمارے والدہ کی اور ہمارے آباء و اجداد کی یاد دلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو مسلمانوں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی نشانی کو بطور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نشانیاں وہ ہمیں اپنوں کی یاد دلاتی ہیں۔ کسی کی ماں کا ہار ہے تو اس کی بیٹی لے لیتی ہے، تو جب تک وہ ہار اس کی بیٹی کے پاس رہتا ہے، جب بیٹی اپنے ماں کے ہار کو دیکھتی ہے تو وہ ہار اس بیٹی کو اپنے ماں کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اور وہ ہار اس کی ماں کی نشانی ہے، اس لیے اس ہار کی وہ بڑی تعظیم کرتی ہے، اسے وہ بڑی تعظیم کی نگاہ سے رکھتی ہے، بڑی حفاظت سے رکھتی ہے کہ کہیں یہ ہار کھو نہ جائے، گھر کا سارا سامان برباد جائے، مگر وہ اس کی نگاہ میں اس ہار کی بڑی ہی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت وہ ہر چیز سے بڑھ کر کرتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ اگر وہ کھو جائے گی تو ماں کی نشانی کھو جائے گی، اور وہ نشانی ماں کی اس بیٹی کو اپنی ماں کی یاد دلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو مسلمانوں، اسی طریقے سے اللہ کی بھی نشانیاں، اسی طریقے سے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کے اللہ اپنی نشانیوں کے تعلق سے اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دلوں کا تقوی کہلاتا ہے۔ اور اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ صفا مروہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو دو پہاڑیاں ہیں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان حاجی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے، دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ اور یہ دوڑ لگانا یہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑ لگانے کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نماز بھی اللہ کی نشانی ہے، روزہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ روزہ اللہ کی نشانی ہے۔ مسلمانوں جس طریقے سے ہم اپنے کسی عزیز و اقارب کی نشانی کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں یہ روزہ جو اللہ کی نشانی ہے اس کی بھی جو شخص جو ہے تعظیم کرتا ہے، جو اس کی تکریم کرتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے روزے کی، تو یہ عزت کرنا، یہ روزے کی تعظیم کرنا، یہ روزے کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا، حاضرین گرامی قدر، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بندہ اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے، جو بندہ روزے کی تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ کے تقوی کا اللہ کریم اس کے دل میں تقوی کا نور عطا فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اب حاضرین محترم، تعظیم جیسے ہمارا کوئی استاذ آ جائے یا ہمارے کوئی پیر و مرشد آ جائیں تو ہم تعظیم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تعظیم کے لیے ہم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتی ہیں، ان کی عزت میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کو بھی چومتے ہیں۔ اور بہت زیادہ بندہ تعظیم کرتا ہے تو بندہ اپنے پیر و مرشد کے اور اپنے استاد کے، اپنے والدین کے بندہ قدم بھی جو ہے چوم لیتا ہے اور ان سے دعائیں اپنے کرواتا ہے۔ تو حضرت محترم یہ تعظیم کے علامات ہیں، یہ تعظیم کے علامت ہیں۔ اب روزہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی جو تعظیم کرے گا، اس کی جو عزت و تکریم کرے گا، اب تو اللہ اس کے دل میں تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ اب روزے کے تو ہاتھ پیر رہے نہیں ہیں، چاند نمودار ہوتا ہے رمضان المبارک کا، ہم کہتے ہیں کہ روزے کی آمد ہو گئی، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو گئی۔ لیکن جب چاند نمودار ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو رمضان شریف باقاعدہ جسم و جسمانیت کے ساتھ ہمارے سامنے رونما ہوتا ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہوں کہ ہاں بھائی مغرب کی طرف سے دیکھو وہ رمضان مبارک کا چاند نکلا اور مغرب کی طرف سے وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ رمضان شریف ہماری طرف تشریف لا رہا ہے، چلو اب اس کی تعظیم میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ نہیں، جسم و جسمانیت کے ساتھ رمضان نہیں آتا۔ تو رمضان کی تعظیم ہمیں کیسے کرنی ہے؟ رمضان کی تعظیم ہمیں روزہ رکھ کر کرنی ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو تمام محرمات و منکرات سے بچا کر ہمیں رمضان کی تعظیم کرنی ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت سمجھ کر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، کان کا بھی روزہ رکھتا ہے، پیر کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کو گالی نہیں دیتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو نہیں اٹھاتا جن کا دیکھنا اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا ہے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ نہ وہ گالی سنتا ہے نہ غیبت سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں روزے سے ہوں۔ البتہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ظاہر و باطن کو تمام طرح کی آلائشوں سے، برائیوں سے پاک کر لیتا ہے۔ جب اس طریقے سے جب اس طریقے سے بندہ رمضان المبارک کی تعظیم کرتا ہے، روزے کی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے، تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ مطلب کیا ہے
کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اللہ کریم اس کے دل کے اندر تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔